الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین والائمۃ المعصومین صلوات اللہ علیہم اجمعین الحمد للہ علی ما انعم وَلَهُ الشُّكْرُ عَلَى مَا أَلْهَمَ وَالثَّنَاءُ بِمَا قَدَّمَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَالتَّحِيَّةُ وَالْإِكْرَامُ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا حَبِيبِنَا وَحَبِيبِ قُلُوبِنَا شَفِيعِنَا أَبِي الْقَاسِمِ محمد صلی علی محمد وآلہ الطیبین الأطہرین الأجمدین الأمجدین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ واللعنۃ الدائمۃ علی منکری فضائلہم وغاصبی حقوقہم من الآن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید وخطابہ الحمید وَهُوَ أَصْدَقُ الصَّادِقِينَ وَقَوْلُهُ الْحَقُّ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ آپ تمام حاضرین کی صحت و سلامتی کے لیے، مقامات مقدسہ کی حفاظت کے لیے، مجاہدین اسلام اور مدافعین حرم اہل بیت کی کامیابی و کامرانی کے لیے، دشمنان دین یزیدیت، ناصبیت، خارجیت کی نیستی اور نابودی کے لیے، تعجیل ظہور امام زمان کے لیے، ہمارے ملک کے استحکام کے لیے، مریضوں کی شفا یابی کے لیے، آپ کی اس مجلس میں شرکت کی قبولیت کے لیے، علماء کرام، مراجع عظام، عزاداران سید الشہداء، محبین اہل بیت کی توفیقات خیر میں اضافے کے لیے، ان تمام دعاؤں میں آپ کی دعائیں شامل کرتے ہوئے سب دعاؤں کی قبولیت بحق سید الشہداء بلند تر صلوات صلی علی محمد وآل محمد۔ واجب الاحترام معزز و مکرم حاضرین مجلس، محبان اہل بیت، پیروان مکتب ولایت، عاشقان مکتب شہادت، خداوند متعال کا شکر ادا کرتے ہیں جس نے ذکر اہل بیت کی یہ سعادت ہمارے شامل حال فرمائی ہے۔ عزیزان محترم، میں نے سورہ توبہ کی آیہ نمبر 119 تلاوت کی ہے۔ سورہ توبہ قرآن مجید کا 9واں سورہ ہے، 9 نمبر سورہ ہے۔ اس سورہ کا دوسرا نام سورہ براءت ہے۔ براءت آپ جانتے ہیں، تبرہ، براءت، بری،
یہ ایک ہی معنی میں ہے، یعنی تبرہ جو آپ کہتے ہیں وہ بھی برات، البتہ ایک دوسرے باب سے ہو جاتا ہے، لیکن یہ بھی قرآن مجید کا جو سورہ برات اس کو کہا جاتا ہے، اس کا سبب یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اس سورے کا آغاز ہی برات سے ہو رہا ہے۔ پروردگار عالمین نے اس سورہ کی پہلی 9 آیات میں اس معاہدے کا ذکر کیا ہے جو سرکار دو عالم اور مشرکین مکہ کے ایک قبیلے کے ساتھ یا چند قبائل کے ساتھ ہوا تھا، اور اس کے بعد وہ معاہدہ جو 7 ہجری میں ہوا، اور اس کے بعد پھر 8 ہجری میں فتح مکہ، اور فتح مکہ کے بعد چونکہ ان مشرکین نے اس معاہدے کی شکوں کو توڑ دیا، تو پروردگار عالمین نے سرکار دو عالم کو یہ وحی کے ذریعے اجازت دی کہ آپ بھی اس معاہدے سے دستبردار ہو جائیں، اور انہی پہلی 9 آیات میں اس معاہدے کے حوالے سے بھی اور 9 ہجری یعنی فتح مکہ کے 1 سال بعد جو ایام حج آئے، تو سورہ برات کی پہلی 9 آیات کا نزول اسی حوالے سے ہوا، اور اس میں سرکار دو عالم کو ایک حکم دیا گیا۔ وہ حکم یہ تھا کہ آپ ایک تو ان مشرکین سے یہ معاہدہ توڑ دیں، اور دوسرا آپ یہ حکم خدا انہیں سنائیں کہ آج کے بعد کوئی بت پرست، کوئی مشرک، کوئی غیر مسلم حدود حرم میں داخل نہیں ہو سکتا۔ حدود حرم میں 9 ہجری تک یہ مشرکین مکہ ایام حج میں یہاں آ جاتے تھے، اب وہ تجارت کرتے تھے، کچھ بھی کرتے تھے، جو بھی، تو وہ داخل ہو جاتے تھے حدود حرم میں۔ پروردگار عالمین نے ایک صلوات پڑھ لیں، ایک صلوات پڑھیے بلند آواز، بلند آواز۔ انشاءاللہ آپ میری طرف متوجہ رہیں گے، میں کوشش کروں گا تھوڑا سا آواز آپ تک پہنچتا رہے، لیکن اب کچھ کیا نہیں جا سکتا۔ تو 9 ہجری تک مشرکین مکہ ایام حج میں حدود حرم میں آ رہے تھے۔ حکم خدا آیا کہ انہیں 2 اختیار دیے جائیں، یا تو وہ اسلام قبول کر لیں اور یہی رہیں مکہ کی حدود میں، یا پھر وہ 4 ماہ کی مہلت ہے کہ اس حدود حرم کو چھوڑ دیں۔ یہ پیغام انہیں جا کے سنانا ہے کہ حدود حرم سے نکل جاؤ۔ تمام مفسرین نے اور حتیٰ بعض محدثین نے یہ روایت جو اب آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں، اسی روایت کو اسی پس منظر میں ذکر فرمایا ہے کہ پہلی 9 آیات، اور انہی 9 آیات کو جا کے پڑھیے گا سورہ برات کی، آپ کو یہی مضمون نظر آئے گا۔ اور پروردگار عالمین مشرکین مکہ کی نسبت لفظ بری اور برات آپ کو لفظ ملیں گے اسی سورہ میں، اسی لیے احادیث میں سورہ توبہ کا دوسرا نام سورہ برات ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید میں اس سورہ کی ایک اور شناخت ہے، اور وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کے تمام سوروں کا آغاز بسم اللہ سے ہوتا ہے، جبکہ اس سورہ پر موجودہ ترتیب نزولی سے ہٹ کر جو جم کی ترتیب ہے اس میں بھی بسم اللہ نہیں ہے۔ تو
مستدرک امام حاکم نیشاپوری نے اپنی کتاب المستدرک علی الصحیحین میں حضرت عبداللہ ابن عباس سے یہ روایت نقل فرمائی ہے جو امیر المومنین سے حضرت عبداللہ ابن عباس کے ایک سوال اور جواب پر مشتمل ہے۔ وہ روایت یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس جنہیں حبر الامہ کہا جاتا ہے اور الاتقان فی علوم القرآن میں علامہ جلال الدین سیوطی نے یہ درج کیا ہے کہ امت اسلامی میں سب سے زیادہ جس صحابی سے تفسیر قرآن میں روایات ہم تک پہنچی ہیں اس صحابی کا نام عبداللہ ابن عباس ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کی اکثر و بیشتر روایات تفسیر قرآن میں درج ہوتی ہیں۔ شاید اس کی ایک وجہ یہ ہو کہ حضرت عبداللہ ابن عباس اکثر امت میں کھڑے ہو کے یہ کہتے تھے اقضاکم علی، یعنی تم میں سرکار نے فرمایا ہے سب سے بڑا قاضی بھی علی ہے اور سب سے بڑا مفسر بھی علی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کا یہ سوال اور امیر المومنین کا یہ جواب موجود ہے۔ المستدرک علی الصحیحین میں امام حاکم نیشاپوری نے لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے حضرت امیر المؤمنین سے یہ سوال کیا، استفسار کیا کہ یا امیر المؤمنین قرآن مجید کے تمام سوروں پہ بسم اللہ موجود ہے، اس پر بسم اللہ کیوں نہیں؟ آپ متوجہ ہیں میں کیا کہنا چاہتا ہوں؟ حضرت عبداللہ ابن عباس حبر الامہ مفسر قرآن یہ پوچھ رہے ہیں امیر المؤمنین سے کہ اس سورے پہ بسم اللہ کیوں نہیں؟ اس کا معنی ہے کہ ہمارے موقف کی تائید ہو رہی ہے کہ ہر سورہ پر بسم اللہ کا ہونا یہ بعد میں نہیں رکھا گیا، یہ سرکار کے دور میں موجود تھا۔ کاش میری بات پہنچے۔ اس کا ایک نتیجہ عملی ہے کہ جب آپ نے یہ مان لیا، یہ قبول کر لیا کہ قرآن مجید کی ہر روایت میں یہ بسم اللہ اس کا جز ہے، تو پھر اس وقت تک کوئی سورہ نماز میں بھی مکمل نہیں ہوتا جب تک بسم اللہ کے ساتھ نہ پڑھا جائے۔ جب امیر المؤمنین سے یہ سوال ہوا تو آپ نے کیا سبب بیان فرمایا کہ سورہ براءت پر بسم اللہ کیوں نہیں؟ فرمایا لِأَنَّهَا اَمَانٌ وَهَذِهِ السُّورَةُ نَزَلَتْ بِالسَّيْفِ، فرمایا بسم اللہ اللہ سے امان اور حفاظت طلب کرنا ہے، جبکہ براءت مشرکین کی نسبت اللہ سے دوری طلب کرنا ہے۔ فرماتے ہیں اور یہ سورہ تلوار کے ساتھ نازل ہوا ہے، تو کہتے ہیں ایک طرف تلوار کے ساتھ اس سورے کا نازل ہونا یعنی مشرکین مکہ سے اظہار براءت کرنا، دوری اختیار کرنا، ان کی نسبت اللہ نے انداز غضب اپنایا ہے کہ اے میرا رسول انہیں کہو کہ حدود حرم سے نکل جائیں، اور اللہ کا رسول ان سے براءت کرتے ہیں، دوری کرتے ہیں۔ امیر المومنین نے فرمایا سورے کا انداز غضب پہ مبنی ہے مشرکین کی نسبت، اور بسم اللہ میں اللہ کی رحمت اور جلوائے غضب نہیں ہے، جلوائے جمال ہے اور رحمت ہے۔ فرمایا یہ دونوں مطالب ایک دوسرے سے چونکہ مربوط نہیں سے ایک دوسرے کے ساتھ ایک جگہ جمع نہیں ہوتے کہ غضب اور رحمت کو جمع کیا جائے، اس لیے اس سورہ کو بسم اللہ کے بغیر پڑھا گیا ہے۔ ایک صلوات کی زحمت فرمائیے۔ توجہ ہوئی ہے؟ اس سورہ کو اس لیے بسم اللہ کے بغیر پڑھا جاتا ہے کہ یہ براءت ہے، یہ دوری ہے۔ چلیں
آپ متوجہ تو ہوئے ہیں، لیکن اگر وضاحت کر دوں تو شاید اور میرے اور آپ کے لیے یہ بہتر وضاحت کا سبب بنے۔ گویا امیر المومنین فرما رہے ہیں کہ براءت ہے اللہ کی نسبت مشرکین یا جس سے براءت کر رہے ہو، دوری اختیار کر رہے ہو، اس کی نسبت اللہ کا غضب طلب کیا جاتا ہے، جبکہ بسم اللہ میں اللہ سے رحمت طلب کی جاتی ہے۔ گویا مولا بتا رہے ہیں جس کے لیے لعنت طلب کی جائے وہ کبھی رحمت اللہ نہیں ہوتا ہے، اور چونکہ رحمت اور غضب جمع نہیں ہوتے ہیں اس لیے سورہ براءت پر بسم اللہ نہیں ہے، تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے جن کے لیے غضب مانگا جائے ان کے لیے کبھی رحمت نہیں مانگی جاتی ہے۔ میری بات پہ توجہ ہوئی ہے؟ لو میں یوں بھی کہہ سکتا ہوں، اگر کسی کی نظر میں یزید رحمت اللہ ہو تو وہ یہ سوچے کہ جس پر اللہ کی لعنت ہو اس کے لیے رحمت طلب کرنا حقیقت میں اپنے لیے لعنت طلب کرنا ہے۔ اچھا، اب چونکہ یہ سورہ نازل ہوا تو اب میں جو بات آپ تک پہنچا کے آگے بڑھتا ہوں، میں نے سوچا کہ اس سورہ میں جو مولا کائنات امیر المؤمنین کا ایک فضیلت کا پہلو ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ یہ سورہ براءت، یہ سورہ توبہ، جب اس کی پہلی 9 آیات کا نزول ہوا اور ان آیات میں یہ حکم آیا کہ مشرکین مکہ سے کہو حدود حرم سے نکل جائیں، تمام تفاسیر میں اب نام نہیں لیتا ورنہ میرے پاس ایک لمبی فہرست ہے، اگر آپ نے دیکھنا ہے تفسیر طبری یعنی جسے جامع البیان کہتے ہیں، تفسیر ثعلبی، تفسیر در منصور، اور علم حدیث کی صحاح ستہ کی کتاب سنن ترمذی یا جامع ترمذی دیکھ سکتے ہیں، ان میں یہ روایت موجود ہے اور علماء نے کہا ہے یہ روایت یہ حدیث قدسی ہے یعنی کلام خدا ہے، اور اس کا انداز دیکھیے گا اور پس منظر دیکھیے گا۔ جب یہ 9 آیات سورہ براءت کی نازل ہوئی تو سرکار دو عالم نے خلیفہ اول کو بلایا اور انہیں 9 آیات دے کے کہا لے جائیں اور جا کر مشرکین مکہ کو یہ پیغام سنائیں۔ اب آپ کے لیے واقعاً ایک حوصلے اور تعجب کا سبب ہے کہ میں نے عرض کیا ہے رسالت مآب نے یہ آیات اس بزرگ کو دے دی، تو سوال تو ہے باقی تو ہر جگہ علی کو بھیجتے ہیں اور یہ سورہ براءت کی 9 آیات دے کر مکے میں اس بزرگ کو بھیج رہے ہیں، سوال ہے یا نہیں؟ آپ کے ذہنوں میں سوال آ رہا ہے نا؟ لو اسی سوال کا جواب مصطفیٰ دینا چاہتے تھے۔ کیا جواب دینا چاہتے تھے؟ چونکہ ذوالعشیرہ سے لے کر 8 ہجری تک آپ جانتے ہیں 8 ہجری کے بعد پھر کوئی جنگ نہیں ہوئی، ایسا ہی ہے نا؟ خیبر وہ آخری جنگ تھی، وہ بھی 7 ہجری میں، 6 ہجری میں صلح حدیبیہ، اور پھر 8 ہجری میں فتح مکہ، اور فتح مکہ کے بعد پھر کوئی جنگ نہیں ہے۔ تو وہ ذوالعشیرہ سے لے کر خیبر تک ہر جگہ علی علی، تو بعض لوگوں کے دل میں آیا کہ مصطفیٰ ہر جگہ مرتضیٰ کو اس لیے بھیجتے ہیں کہ رشتہ دار ہے، داماد ہے، توجہ، تو اسی لیے مصلحت خدا تھی، چونکہ کہا اے میرا حبیب آپ کی زندگی کے آخری ایام ہیں، کہیں امت کے دل میں یہی نقطہ نظر پختہ نہ ہو جائے کہ علی کو رشتہ دار سمجھ کے بھیجتے ہو، اور کہا 9 ہجری کے بعد غدیر آ رہا ہے، میرے ساتھ رہنا ہے، غدیر آ رہا ہے، کہیں امت یہ نہ سمجھے کہ یہ مولا اپنا بھائی اور داماد سمجھ کے بنا رہے ہیں۔ کہا اس غدیر سے پہلے امت کو یہ بتاؤ بھی، دکھاؤ بھی، سمجھاؤ بھی کہ علی کو اپنی مرضی سے نہیں بھیجتا، حکم خدا سے بھیج رہا ہوں۔ اور دلیل ادھر سورہ براءت کی، سورہ توبہ کی، یہ سورہ توبہ اس لیے بار بار کہہ رہا ہوں تاکہ آپ اگر دیکھنا چاہیں تو دیکھ لیں، اور اگر آپ نے اس واقعے کی تفصیل کو جاننا ہے، یہ باتیں میں ممبر سے کیوں کرتا ہوں؟ تاکہ آپ کو بھی اور ہمیں بھی مطالعہ کا شوق بڑھے۔
آپ اس سارے سورے کی پہلی آیت میں جو مولا کی فضیلت بیان کرنے لگا ہوں، کتب کے نام بھی اور واقعے کی تفصیل بھی جاننا چاہتے ہیں تو تفسیر کوثر حضرت حجت الاسلام شیخ محسن علی نجفی رحمت اللہ علیہ کی پڑھ لیجئے گا۔ دوسرے علماء اعلام کی جو تفاسیر ہیں اردو میں، ان میں بھی یہ واقعہ موجود ہے، میرے ساتھ رہیے گا۔ سرکار دو عالم نے، فخر موجودات نے، وجہ تخلیق کائنات نے خلیفہ اول کو پہلی 9 آیات دی اور کہا جائیے اور جا کر مکے میں ان مشرکین مکہ کو یہ پیغام سنائیں، کیا کہ آج کے بعد حدود حرم سے تمہیں نکل جاؤ اور آنے کی اجازت قیامت تک کے لیے نہیں ہے۔ ادھر وہ بزرگ چلے، مدینے سے باہر نکلے تھے کہ تمام مفسرین لکھتے ہیں کہ جبرائیل کا نزول ہوا اور جبرائیل نے حکم خدا، پیغام خدا مصطفیٰ کو سنایا۔ پتہ ہے کیا پیغام سنایا؟ یہ پیغام سنایا، لا یبلغھا الا انت اور رجل منک۔ اے میرا حبیب، خدا یہ کہہ رہا ہے، جبرائیل پیغام سنا رہے ہیں مصطفیٰ کو۔ تفسیر جامع البیان پڑھ لیں، در منصور پڑھ لیں، ثعلبی پڑھ لیں، اس کے علاوہ جامع ترمذی پڑھ لیں اور متعدد تفاسیر پڑھ لیں۔ المستدرک میں بھی موجود ہے، مسند احمد ابن حنبل میں بھی موجود ہے۔ کیا پیغام خدا سنایا؟ اے میرا حبیب، خدا کہہ رہا ہے، لا یبلغھا الا انت اور رجل منک۔ ان آیات کو یا خود پہنچائیں یا وہ پہنچائے جو آپ سے ہے۔ سلامت رہیں، میری بات پہ توجہ ہوئی ہے؟ لا یبلغھا الا انت اور رجل منک۔ ان آیات کو یا خود پہنچائیں یا وہ جو آپ سے ہے، اور رجل من کا وہ مرد پہنچائے، من کا جو آپ سے ہے۔ یہ من کا میں ہی تو ساری عظمت ہے۔ اب لوگوں نے، مفسرین نے اس کی اہمیت کم کرنے کے لیے مختلف دلیلیں گھڑی، کہنے لگے چونکہ جب کوئی معاہدہ عرب کرتا تھا تو اسے توڑنے کے لیے یا خود جاتا تھا یا رشتہ دار کو بھیجتا تھا، اپنے اہل و عیال کو بھیجتا تھا، توجہ نہیں ہوئی، اپنے خاندان کے کسی فرد کو بھیجتا تھا۔ تو معذرت چاہتا ہوں، اس کا معنی آپ مان رہے ہیں جنہیں پہلے بھیجا، نہیں توجہ ہوئی، وہ اہل و عیال یا رشتہ داری میں شامل نہیں ہے۔ اور پھر رشتہ دار صرف علی تھوڑے ہی تھے، توجہ ہے میری بات پہ؟ سرکار دو عالم کے چچا زاد بھائی یہی عبداللہ ابن عباس بھی موجود ہیں، زبیر ابن عوام جانتے ہیں، امیر المومنین رسالت ماب کے پھپھوزاد ہیں، حضرت صفیہ کے بیٹے ہیں، وہ بھی موجود ہیں، بنی ہاشم کے دوسرے لوگ بھی موجود ہیں۔ تو یہ اہمیت کم کرنے کے لیے کہا اپنے رشتہ دار کو بھیجتے تھے۔ پھر اس واقعے کے علاوہ کہیں اور دکھاؤ کہ سرکار نے معاہدہ توڑنے کے لیے رشتہ دار کو بھیجاؤ۔ پھر تیسری بات، جہلیت کے ایک اصول کو رسول اسلام میں کیسے نافذ کر سکتے ہیں؟ نہیں، اب آئیں میں عرض کرتا ہوں اصل میں تھا کیا، کیوں؟ یا خود جاؤ یا اسے بھیجو جو آپ سے ہے، آپ سے ہے۔ پھر نام لے رہا ہوں، حضرت شیخ محسن علی نجفی فرماتے ہیں کہ اسلام کے احکام کا دو پہلو ہیں، بعض ذرا تھوڑی سی مشکل ہے، توجہ فرمانا۔ کہتے ہیں اسلامی احکام جو ہم تک پہنچے اس کے دو مرحلے ہیں، دو مرحلے۔ پہلا مرحلہ ہوتا ہے ابلاغ حکم، حکم کا پہنچانا۔ دوسرا مرحلہ ہوتا ہے ترویج حکم، حکم کو پھیلانا۔ کہتے ہیں امت کا دوسرا فریضہ ہے، پہلا نہیں۔ بات نہیں پہنچی، میری بات میں توجہ ہوئی ہے؟ چلو میں آسان کرتا ہوں۔ اقیم الصلاۃ یہ حکم ہے نا، اس کا پہلا مرحلہ کہ نماز پڑھو، یہ حکم جب آیا تو یہ امت کا فریضہ نہیں تھا پہنچانا، مصطفیٰ کا فریضہ ہے۔ امت کا فریضہ یہ ہے جب حکم آ جائے تو اس کو پھیلاؤ، یعنی پہنچانا سرکار کا فریضہ ہے، پھیلانا امت کا۔
تو وہ جو پہلا فریضہ ہے نا اس کا تعلق ہے رسالت سے. توجہ ہو گئی؟ اس کا تعلق ہے رسالت سے. حکم یہ تھا کہ یہ ہے حکم، اسے یا خود پہنچا، یعنی بعنوان رسول، یا وہ پہنچائے جو تیرے بعد تیری مسند کا وارث بنے گا. سلامت رہیں، سلامت رہیں. اسے یا رسول پہنچائے یا وصی رسول پہنچائے. اور آسان کر دوں، خدا کہہ رہے یا بعنوان رسالت آپ کی ذمہ داری ہے یا اس کی ذمہ داری ہے جسے تیرے بعد امت کا ولی بنا رہا. یہ معنی ہے. اور رجل من کا، یا وہ پہنچائے جو آپ سے ہے. میری بات پہ توجہ ہوئی ہے؟ اچھا چلیں، ایک جملہ تو ضرور کہوں گا اور آپ تک بات پہنچ جائے گی. پورا قرآن نہیں تھا، آدھا قرآن بھی نہیں تھا، 5 پارے بھی نہیں تھے، ایک پورا پارہ قرآن بھی نہیں تھا. ایک پارے کی 9 آیات تھی اور اللہ نے کہا یا خود پہنچا یا اسے جو تجھ سے ہے. بھئی ہم تو اتنا ہی کہتے ہیں، جب کوئی سرکار کی موجودگی میں 9 آیات نہیں پہنچا سکتا، ہائے 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 ہائے، جب کوئی سرکار کی موجودگی میں 9 آیات نہ پہنچا سکے تو رسول کے بعد پورے قرآن کا وارث کیسے بنے گا؟ بات پہ توجہ ہے؟ یا جزاکم اللہ خیر الجزا. اب کیا کروں، دیکھیں 40 منٹ کے قریب وقت ہونے والا ہے اور ابھی تک میں جو آیت پڑھی اس پہ آ ہی نہیں سکا. لیکن توجہ فرمائیں، ایک جملہ تو ضرور کہوں گا تاکہ فضیلت امیر المومنین سے آپ کے اور میرے قلوب منور ہو جائیں. سرکار نے فرمایا ان مشرکین مکہ کو کہو حدود حرم سے نکلے. حرم جانتے ہیں نا، ایک کعبہ ہے ایک حرم ہے، حرم کی حدود سے نکل جائیں. آپ میں ماشاءاللہ چہرے نظر آ رہے ہیں جو حج کے لیے عمرہ کے لیے گئے ہیں. اگر آپ جدہ سے بھی آئیں مدینہ سے بھی آئیں تو ایک خاص جگہ پہ آ کے بورڈ لکھا نظر آتا ہے کہ اس سے آگے غیر مسلموں کا داخلہ ممنوع ہے. میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں، یہ بورڈ لگوانے والا ابو طالب کا بیٹا ہے. لیکن چلیں آپ موجود ہیں اور انشاءاللہ توحید اور ولایت یہی تو ہمارا امتیاز بھی ہے، نشان بھی ہے، ایمان بھی ہے، پہچان بھی ہے. ایک جملہ کہوں، اللہ نے کہا اے میرا حبیب یا خود جائیں یا وہ جائے جو آپ سے ہے. کیا کرنے؟ ان مشرکوں کو حدود حرم سے نکالنے کے لیے. تو میں ایک جملہ عرض کیا کرتا ہوں، اے ابو طالب، اے ابو طالب کے بیٹے، اے علی ابن ابی طالب، اللہ نے تجھے دونوں فضیلتیں عطا کر دی. کیا کہا؟ میرے کعبے سے بت بھی تو نکال اور حدود حرم سے بت پرست بھی تو نکال. کعبے سے بت بھی علی نکالیں اور حدود حرم سے بت پرستوں کو بھی علی نکالیں. اچھا بعض لوگ کہتے ہیں، یہ باتیں عموماً عوامی مجالس میں بیان نہیں ہوتی لیکن خصوصی یعنی علماء میں یہ ابحاث ہوتی ہیں اور اہل سنت شیعہ علماء میں یہ ایک مسئلہ بن جاتا ہے. کیا؟ وہ کہتے ہیں گئے تو علی ہی، جا کے پیغام بھی علی نے سنایا، لیکن امیر حج وہی رہے جنہیں رسول نے پہلے بھیجا تھا. نہیں، اس سے ایک نتیجہ اخذ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں علی نے ان کی امارت کا معنی ہوتا ہے ریاست، سرپرستی میں حج کیا، لہذا امیر وہ تھے. تو کہتے ہیں جب علی کے امیر رسول کی موجودگی میں تھے تو پھر رسول کے بعد بھی وہی ہیں. توجہ ہو گئی؟ اس سے یہ نتیجہ لیتے ہیں. ہم اس کا جواب کیا دیتے ہیں؟ لو سنو، علماء بزرگان نے اللہ ان کی جو چلے گئے دنیا سے ان پر رحمت نازل کرے، جو مکتب حقہ کا غیرت مندانہ دفاع کرتے تھے، علمی دفاع کرتے تھے، علمی دفاع کرتے تھے، اور الحمدللہ ان کی لکھی ہوئی کتب آج تک ہر ناسبی خارجی اور دشمن اہل بیت کو لاجواب کر رہی ہیں.
اور ان میں جرأت نہیں ہے، وہ مکتب حقہ کے اعمال افعال ممبر پہ دیکھ کے تو اعتراض کر سکتے ہیں، لیکن ہمارے دلائل کے سامنے ٹھہر نہیں سکتے۔ اب یہ جو ممبر پہ آ رہے ہیں ان کے ضامن ہم نہیں ہیں۔ ہمارا مذہب ممبر پہ نہ دیکھیں، معذرت چاہتا ہوں، ہمارا مکتب ہماری کتب میں دیکھیں، وہ کتب جو علماء اعلام اور بزرگان عظام نے لکھی۔ ایک کتاب علامہ ہلی کی اپنے گھروں میں رکھے، ترجمہ ہو چکا ہے، یقیناً ہوگی، میرے سامنے اہل مطالعہ مومنین ہیں۔ الفین، الفین الف کی جمع ہے 2000، 2000 کا کیا معنی؟ 2000 کا معنی ہے کہ علامہ ہلی نے 2000 دلیلیں دی ہیں ولایت علی ابن ابی طالب پہ، وصایت مولا پر، خلافت بلا فصل امیر المومنین پہ۔ 1000 عقلی دلیل ہے اور 1000 نقلی، یعنی قرآن و حدیث سے حدیث ہے، دلائل ہیں۔ یہ ہیں علماء۔ آپ جانتے ہیں کہ پہلی دفعہ بغداد میں، اب یہ درمیان میں جملہ آ گیا، چلے مجلس آج اسی پہ شاید ختم ہو جائے، تو وہ بغداد میں پہلی دفعہ عاشورہ رسمی طور پر حکومت کی سطح پر منایا گیا، اور غدیر، یہ 2 دن بغداد میں۔ جس شخص نے یہ دونوں دن رسمی طور پر منائے وہ شاہ رکن الدولہ ہیں۔ آپ نے پڑھا ہے شاہ رکن الدولہ؟ شاہ رکن الدولہ وہ ہیں جنہیں علامہ شیخ صدوق رحمت اللہ علیہ نے ایک نشست میں 400 مخالفین مذہب اہل بیت کے علماء کے سامنے شیخ صدوق نے اپنی جوانی میں چند منٹس میں انہیں لاجواب کر کے رکن الدولہ کو مکتب حقہ کا پیروکار بنا لیا تھا۔ میں چند منٹس جو کہہ رہا ہوں تو مبالغہ تن نہیں کہہ رہا، حقیقتاً کہہ رہا۔ اگر آپ ان کا بڑا لمبا مناظرہ ہے، سارا نہیں پڑھنا چاہتا، مجالس المومنین میں آ گئے۔ جانتے ہیں کہ عبداللہ شستری کی کتاب نا شہید رابع، انہوں نے مجالس المومنین میں اس مناظرے کا ایک نقطہ لکھا ہے جو مجھے بڑا پسند ہے، کہ شیخ صدوق رحمت اللہ، یہ شاہ رکن الدولہ کو کوئی مسئلہ پیش آ گیا فقہی، علماء کو بلایا، حل نہ ملا، توجہ، ذاتی مسئلہ تھا، اپنے وزیر سے کہنے لگا کہ مجھے کوئی یہ علماء دلائل سے قائل نہیں کر پا رہے۔ وہ محب اہل بیت تھا، وہ جو وزیر تھا شاہ رکن الدولہ کا، اس وقت شاہ رکن الدولہ شیعہ نہیں تھے۔ انہوں نے کہا کہ ایک بندہ ہے لیکن یہ نہیں اسے مانتے۔ کہتے ہیں کیوں نہیں مانتے؟ کہتے ہیں اس کو اور اس کے مذہب کو کہتے ہیں یہ بدعتی ہے۔ اس نے کہا کون ہے؟ اس نے کہا یہیں بغداد میں ہی۔ کون؟ انہوں نے کہا شیخ صدوق، البتہ انہوں نے تو نام لیا علی ابن محمد بابوی۔ تو انہوں نے کہا بلاؤ، ظاہر ہے علم دوست تھا شاہ رکن الدولہ، بلایا گیا تو اس نے کہا ایسے نہیں، پہلے میں جانوں گا کہ یہ علماء اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ اس نے کہا مسئلہ تو تب کسی سے پوچھوں، پہلے پتہ تو چلے وہ کیا ہے، وہ غلط ہے یا صحیح۔ کہا ٹھیک ہے۔ اب اس وزیر کو دیکھے اپنے علماء پر اتنا اعتماد تھا، کہنے لگا بلائیے، ضرور بلائیے۔ اب کہتے ہیں ایک کثیر تو تعداد میں علماء، کثیر سینکڑوں کی تعداد لکھی ہے، آ گئے شستری میں۔ تو کہتے ہیں جب یہ آ گئے سارے تو بلا تشبیہ شیخ صدوق آئے اور یوں انہوں نے کرسیاں لگائی ہوئی تھی شاہ رکن الدولہ، یہاں بیٹھ گئے۔ تو انہوں نے کہا جی میرا سوال بعد میں، پہلے ان کو جواب دیں۔ ان کا سوال کیا ہے؟ کہتے ہیں مجھے خبر ملی ہے کہ یہ آپ کے مذہب کو کہتے ہیں وہ اسلام میں بدعتی مذہب ہے، یعنی مکتب اہل بیت، یہ نو آور ہے، بدعت ہے، بدعتی مکتب ہے، ان کے پاس بدعات ہیں، یہ اسلام میں ایک نیا مکتب ہے۔ سننا، بدعت کا معنی لغوی کیا ہے میں نے۔ اب شیخ صدوق کا جواب سنیے گا۔ آپ نے فرمایا کہ ان علماء سے اب سوال کروں شاہ رکن الدولہ؟ انہوں نے کہا کریں آپ کا اور ان کا، میں سنوں گا جو بھی آپ کی گفتگو ہے۔ تو شیخ صدوق نے 2 سوال کیے تھے ان علماء سے، کہنے لگے پہلے سنت کی تعریف کرو، بدعت کے مقابلے پہ سنت ہے، ایسا ہی ہے نا؟ انہوں نے کہا سنت کی تعریف کرو۔ تعجب کیا علماء نے، انہوں نے کہا تجھے اتنا بڑا اپنے آپ کو عالم کہتا ہے اور تجھے سنت کی تعریف نہیں آتی؟ اس نے کہا میرا کام سوال کرنا ہے، میرے حصے کے جو سوال ہوں آپ جواب دیں، آپ کے حصے کے جو سوال ہوں گے میں جواب دوں۔
طریقہ یہی ہے، میرے سوال کو نہ دیکھو کیسا ہے، تم جواب دو۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ان کو تو وہم و خیال میں بھی نہیں تھا۔ کہنے لگے سنت وہ ہے جو سرکار کہیں کریں اور سرکار کے سامنے کیا جائے اور سرکار منع نہ فرمائیں۔ قادر ہوں منع کرنے پہ، قادر ہوں منع نہ کریں۔ اس سنت کی تینوں قسموں کو علماء نے نام دیے ہیں۔ جو زبان سے سرکار کی حدیث ہے اسے کہتے ہیں قولی، جو سرکار عمل کریں وہ بھی حدیث ہے، سنت ہے، سنت ہے، اسے کہتے ہیں فعلی۔ جو سرکار کے سامنے کیا جائے اور سرکار منع نہ فرمائے بلکہ تائید کر دیں، سکوت اس عمل کو دیکھ کے، اور البتہ وہ سکوت آپ کا ایسا ہو کہ جو قادر ہوں۔ مثلا مشرکین مکہ اب بت پرستی تو کر رہے تھے، رسول تو روکنا چاہتے تھے نا، وہ رک نہیں رہے۔ ایسی باتیں خارج ہیں، جہاں امام یا نبی قادر نہ ہوں وہ نہیں، جہاں قادر تھے اور نہ روکا تو یہ بھی تائید ہے۔ اسے کہتے ہیں تقریری۔ سنت کی تین قسمیں، قولی، فعلی، تقریری۔ انہوں نے کہا سنت وہ ہے جو رسول کہیں کریں، رسول کے سامنے کیا جائے اور منع۔ اچھا، انہوں نے شیخ صدوق نے فرمایا جلدی سے بدعت کی تعریف بھی کر دیں۔ انہوں نے کہا بدعت اس کے مقابلے پہ جو نہ رسول نے کہا نہ کیا نہ رسول کے سامنے کیا گیا۔ اب شیخ صدوق نے دہرایا، رکن الدولہ کو دیکھا، کہنے لگے سن لیں، سنت جو رسول کہیں کریں، رسول کے سامنے کیا جائے تائید کر دیں۔ بدعت جو نہ کہیں نہ کریں نہ رسول کے سامنے کیا گیا۔ اچھا یہی ہے سنت بدعت کی تعریف؟ انہوں نے کہا یہی۔ انہوں نے کہا اب جلدی سے بتائیں کہ غدیر کب ہوا اور سقیفہ کب ہوا؟ میری بات پر توجہ ہے؟ ان کا اب جلدی سے بتائیں سقیفہ کب ہوا، غدیر کب ہوا؟ اب وہ کہا اور سب چپ ہیں، نہیں توجہ ہوگی۔ وہ مبہوت ہیں، وہ عوام تھوڑی تھے، جانتے تھے نا، مولانا حضرات تھے، مولوی تھے، ان کے علماء تھے، چپ۔ شاہ رکن الدولہ بھی پڑھا لکھا تھا، سمجھ گیا، مسکرایا، کہنے لگا انہیں جواب دو۔ اب چپ ہیں۔ انہوں نے کہا بتاؤ بھائی سقیفہ کب ہوا، غدیر کب ہوا؟ اب شیخ صدوق نے کہا، شیخ صدوق نے فرمایا غدیر وہ سنت مصطفیٰ ہے جس میں تینوں سنتیں جمع ہیں۔ رسول نے زبان سے سنایا، ہاتھ پکڑ کر عمل سے دکھایا اور بیعت لے کے منوایا۔ سلامت رہیں۔ یہ ہیں ہمارے علماء اعلام، یہ ہیں ہمارے بزرگان عظام۔ اب غدیر اور سقیفہ میں جتنا فرق ہے مذہب میں بھی اتنا ہی فرق ہے۔ آئے ہائے، شیخ صدوق نے فرمایا ہمارا تعلق غدیر سے ہے۔ فرمایا ہم نے تو ثابت کر دیا کہ ہمارا تعلق اس غدیر سے ہے جو مصطفیٰ کے دور میں ہے۔ انہوں نے کہا بدعت وہ نہیں جو مصطفیٰ کے دور میں ہو، بدعت وہ ہے جسے بعد میں دین میں شامل کر دیا جائے۔ توجہ ہے؟ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں ان علماء کی، ان بزرگان کی، ان محنتوں کو، ان علمی کاوشوں کو سراہیں، اپنے بچوں کو پڑھائیں تاکہ اس میڈیا کے دور میں وہ اس گمراہی سے بچ جائیں۔ تو جملہ جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ اب وہ امیر المومنین گئے اور اللہ نے یہ طے کر لیا، تو انہوں نے کہا کہ امیر حج تو وہی رہے نا، تو علی پر امیر وہ رسول کے دور میں بھی ہیں، ذہن میں ہے نا بات؟ اس کا جواب علماء نے کیا دیا؟ انہوں نے کہا حدیث میں لفظ تو پڑھ لیں، کیا ہے؟ خدا نے فرمایا لا یبلغھا الا انت اور رجل منکا۔ بھائی میرے ساتھ رہنا ہے، تھوڑا میرے ساتھ۔ فرمانے یا حدیث قدسی یہ تھی کہ اے مصطفیٰ اس تبلیغ کے لیے یا خود جائیں یا وہ جائے بولیں جو آپ سے، تو لفظ یا آ گیا نا، یا۔ آپ کو پتہ ہے کہ بچپن میں جب ہم امتحان دیتے تھے تو بعض سوال اختیاری آتے ہیں نا۔ اختیاری کا کیا معنی ہوتا ہے کہ ان کے دونوں طرف دو سوال، ایک سوال میں دو ہوتے ہیں لیکن یا کے ساتھ، تو یا کیوں لگایا جاتا تھا؟
اس لیے کہ ادھر اور ادھر والا برابر ہے۔ آپ نے توجہ فرمائی ہے بھائی، اسٹوڈنٹ کو یہ اختیار دیا جاتا تھا، ادھر والا سوال کر اتنے ہی نمبر، ادھر والا کر اتنے نمبر، اختیار ہے۔ تو اللہ نے مصطفیٰ کو اختیار دیا، یا خود جا یا اسے بھیج جو تجھ سے ہے۔ سننا علماء کی دقت نظر، انہوں نے کہا مصطفیٰ کو خدا نے کہا ہی اس لیے یا خود جا یا اسے بھیج جو تجھ جیسا ہے۔ تو اب علماء نے فرمایا ادھر چونکہ علی چلے گئے تو کہتی ہو امیر وہ تھا، کہتی ہے ادھر نہیں، ادھر دیکھو اگر مصطفیٰ جاتے تو پھر امیر کون ہوتا؟ پھر امیر کون ہوتا؟ یہ ہے سورہ توبہ میں مولا کی فضیلت۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ بس میں جلدی سے 2 جملے ضرور کہوں تاکہ آپ یہی نہ بعد میں کہتے رہیں آیت پڑھی اور آیت پہ کچھ کہا ہی نہیں۔ اے ایمان والو 2 کام کرو، 2 کام اللہ کہہ رہا ہے ایمان والوں کو، ایمان والوں۔ اب ایمان والوں کا ترجمہ یہ کروں غلط ہے یا صحیح، تائید یا تردید کا حق ہے۔ اے مومنوں، یہی ترجمہ ہے یا نہیں؟ بولیے قبلہ، یہی ترجمہ ہے نا؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے مومنوں، اے مومنوں صرف اشتہار میں مومن لکھنے کے لیے نہیں ہو۔ اے مومنوں خدا کہہ رہا ہے، ہاں اے مومنوں کیا کرو؟ اللہ کہہ رہا ہے، میں نہیں، خدا کہہ رہا ہے اگر مومن ہو تو 2 کام کرو۔ اگر مومن ہو، ایک اتقوا اللہ، متقی بن جاؤ۔ خدا مانگ رہا ہے تقوی، خدا متقی بن جاؤ، متقی تقوی اختیار کرو۔ اب وقت نہیں بچا، معذرت چاہتا ہوں، پورا میرا عشرہ ہے G9 میں اسی موضوع پر۔ تقوی کا ایک لفظ میں معنی کروں، تقوی، وقا، یقی، تقی یا تقوی، یہ لغوی معنی اس کا ہے بچانا۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں تقوی میں معنی چھپا ہوا ہے کیا؟ اے ایمان والو اپنے آپ کو بچاؤ۔ کس سے بچاؤ؟ اے ایمان والو اپنے آپ کو ہر اس شے سے بچاؤ جو اس کی ناراضگی کا سبب بن جائے۔ یاد رکھیے گا، معصوم سے پوچھا گیا ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہمیں یقین کیسے آئے کہ قبول ہے؟ معصوم سے معیار پوچھا، معصوم سے۔ معصوم نے فرمایا نتیجہ نماز سے۔ تو صحابی نے عرض کی نتیجہ نماز کیا ہے؟ سوال ہے نا، عمل ہے، اس کا اثر کیا ہے؟ معصوم نے فرمایا اس کا نتیجہ، اس عمل کا اثر کیا ہے؟ دیکھیں نا، مجھے پیاس لگ جائے، آپ میں سے کسی کو پیاس لگے تو کیا کرو گے؟ تو پانی کے بعد بھی پیاس رہے گی؟ نہیں نا، اس اثر نے، مؤثر نے اثر کیا ہے نا، پانی مؤثر ہے نا، پانی نے پیاس کو ختم کر دیا۔ تو یہ نماز عمل ہے نا، اس کا کوئی اثر ہے یا نہیں ہے؟ معصوم نے بتایا کیا اثر ہے، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر۔ معصوم نے فرمایا نماز کا اثر یہ ہے تم فحشاء سے، بدکاری سے، بد کرداری سے، ہر وہ شے جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بنے اور تمہاری عزت اور وقار کے منافی ہو، اس سے، اور منکر یعنی جو اللہ نے روکے ہیں اعمال، منکرات سے۔ فرمایا یہ نماز ان دونوں چیزوں سے تمہیں دور کر دیتی ہے۔ معصوم نے فرمایا اگر جاننا چاہتے ہو نماز قبول ہو رہی ہے تو دیکھتے جاؤ نماز پڑھنے کے بعد ان دونوں کاموں سے دور ہو رہے ہو یا ویسے ہی کھڑے ہو۔ جملہ ممبر سے کہا ہے۔ بہت سارے لوگ نمازی ہیں متقی نہیں۔ تقوی نماز کا نتیجہ ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ہے اپنے آپ کو بچانا۔ کس سے بچانا؟ وہ نماز میں جو اقرار کیا ہے نا، اس کے سامنے تیرا ہی بندہ ہوں، اس کے بندہ ہونے کو مسجد سے لے کر اس آفس، اس دکان، اس بازار تک، اور بازار سے گھر میں اگر اللہ کے بندہ ہونے کو اپنے وجود پہ غالب کر لیا تو متقی بن گئے۔
بسم اللہ، آئے متقی بن گئے. یہ تقوی ہے. تقوی یعنی اپنے آپ کو بچاؤ. بسم اللہ، اجازت، بس میں سمیٹ. اپنے آپ کو بچاؤ. تقوی بچاؤ. کس سے بچاؤ؟ جس نے انسان بنایا ہے، جس نے مسلمان بنایا ہے، جس نے پھر 12 جیسے امام دیے ہیں. اس اللہ کو ناراض کر رہے ہو، اس اللہ کو ناراض کر رہے ہو جس کی رحمتیں اتنی بے پایاں ہے کہ تمہیں ایسے امام 12 دیے. بڑا پیارا جملہ ہے ایک بزرگ عالم کا، وہ فرماتے ہیں شیعو تمہارے پاس تو کوئی عذر ہے ہی نہیں کہ نماز نہ پڑھو. تمہارے پاس تو کوئی عذر ہی نہیں، بہانہ ہی نہیں. کیوں؟ کہتے ہیں اللہ نے تمہیں 12 ایسے دیے ہیں جن جیسا ایک بھی دنیا کو نہیں ملا. لوگ کہتے ہیں اگر نماز پڑھنی ہے تو انہیں کیوں مانا ہے؟ میں کہتا ہوں اگر انہیں مانا ہے پھر ہی تو پڑھیں. اگر انہیں نہیں مانا تو پھر پڑھ ہی کیوں رہے ہیں؟ پھر کیا پڑھنے کا فائدہ؟ ممبر سے کہہ رہا ہوں پھر کیا پڑھنے کا؟ اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، متقی بن جاؤ. توجہ ہے؟ بس نا وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اس کا معنی ہے کہ تقوی میں اور سچوں کی معیت اور ہمراہی میں اللہ نے ایک پیمانہ رکھا ہے. لو بھئی نتیجہ دے دیا، بات ختم. برادر محترم تشریف لے آئے، کہا متقی بن جاؤ، فوراً کہا سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. چلو ایک جملہ ذرا مشکل ہے لیکن آپ انشاءاللہ متوجہ ہیں. آیت نے یہ نہیں کہا کونوا من الصادقین، یہ نہیں کہا سچوں میں سے ہو جاؤ. اگر آیت یہ کہتی نا سچوں میں سے ہو جاؤ، پھر ہم سب کو حکم تھا کہ سچائی کی کو اختیار کرو. توجہ، اس سے بڑا جملہ ہے کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. یہ نہیں کہا جا رہا سچوں میں سے ہو جاؤ. اچھا، ایک قاعدہ ہے جب آپ کہتے ہیں نا کسی کے ساتھ ہو جاؤ تو جس کے ساتھ ہونے کا حکم دیا جا رہا ہے ضروری ہے کہ جو متعلق حکم ہے وہ ہو. کاش بات پہنچے جیسے میں چاہ رہا ہوں. جس کے ساتھ ہونے کا حکم دیا جا رہا ہے اگر وہ ہی نہیں تو حکم دینا بیکار. اور اگر قرآن کی یہ آیت پر ہر مسلمان کا ایمان ہے تو سوال ہے کہ قرآن نے یہ نہیں کہا کونوا مع الصادق، سچے کے ساتھ ہو جاؤ. قرآن نے کہا صادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو اب عام سوال ہے جب اس سچے کی فہرست بناؤ گے اس میں سرکار کا نام نامی سب سے اول و پہلا لکھو گے یا نہیں؟ تو اول نام نامی بطول کے بابے کا ہے. تو قرآن نے تو یہ کہا ہے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو ان سچوں میں پہلی ذات اگر مصطفیٰ ہیں تو باقی بھی تو پیمانہ یہی رہنا چاہیے. نہیں توجہ ہوئی؟ اور باقی بھی تو مصطفیٰ جیسے ہونے چاہیے. ایک بات. دوسرا، آیت قیامت تک ہے یا نہیں؟ میرے ساتھ رہنا ہے. مجھے پتہ ہے میرا مزاج ذرا الگ ہے، میں بات کا تجزیہ و تحلیل کرتا ہوں. قرآنی آیات کا بھی تجزیہ و تحلیل مزاج ہوتا ہے ہر بندے کا. میرا مزاج شروع سے بنا ہی یہ ہے. میں واقعات کی طرف کم توجہ دیتا ہوں، تاریخ کم پڑھتا ہوں، میری مشکل ہے. اس لیے میں پڑھوں ایسے علاقوں میں تو مشکل ہو جاتا ہے. مشکل شہر میں پڑھنا کیوں آسان ہوتا ہے؟ مزاج مل گیا. آپ سے بھی ہے ایک پرانا تعلق ہے. کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو جب آیت قیامت تک ہے تو یہ حکم بھی قیامت تک ہے. جب تک حکم ہے متعلق حکم یعنی جن کے ساتھ ہونا ہے ان کا وجود بھی قیامت تک ہونا چاہیے. یہ میری کوئی ذاتی رائے نہیں. علامہ فخر الدین رازی کی کتاب التفسیر الکبیر سورہ توبہ کی آیہ نمبر 119 میں وہ نتیجہ دیتا ہے یہ ساری باتیں کر کے کہ جب حکم ہے تو جن کے بارے میں حکم ہے وہ بھی رہیں گے. کہتا ہے کہ قرآن نے حکم دیا مطلق بغیر قید و شرط کے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. توجہ، علامہ فخر الدین رازی کہتے ہیں بغیر قید و شرط کے سچا وہی ہوتا ہے جس کا کوئی عمل مخالف خدا نہ ہو.
کہتے ہیں جب بھی وہ کوئی عمل خدا کے حکم کے مقابل اور مخالف کرے گا تو اس عمل میں سچا نہیں. کہتے ہیں نہ اس کا کوئی قول مخالف خدا ہو نہ فعل مخالف خدا ہو. لہذا وہ کہتے ہیں کونوا مع صادقین. یہ آیت بتا رہی ہے کہ سچا حقیقی وہی ہوتا ہے جس کی زندگی میں کوئی گناہ نہ ہو، اور جس کی زندگی میں گناہ نہ ہو وہی معصوم ہوتا ہے. توجہ ہو گئی؟ چلیں آپ تفسیر فصل الخطاب اور فیضان القرآن اور تفسیر الکوثر ساری پڑھ لیں. اس میں علامہ فخر الدین رازی نے یہ نظریہ لکھا ہے سب نے. پتہ نتیجہ کیا دیا؟ وہ کہتا ہے چونکہ رسول کے بعد کوئی معصوم نہیں، لہذا ان سچوں سے مراد امت کا اجماع ہے. امت کا اجماع، اجماع کا معنی جمع ہو جائے. اچھا ایک ہی جملہ کہوں گا، باتیں آج ذرا میں نے علمی کر دی لیکن تھی اچھی مفید باتیں. انشاءاللہ آپ نے توجہ ہے، آپ کا سننے کا انداز یہ مجھے پتہ ہے، اس لیے میں فکر مند نہیں ہوں. مجھے بتائیں کہ اجماع امت یعنی امت کی اکثریت فرد کے بغیر بنتی ہے؟ بھائی تسی اتنے بیٹھے ہو، اے سارے جمع ہو تو جمع بنے ہو نا. اتنا مجمع اس لیے کہ آپ ایک ایک کر کے اتنے جمع ہو گئے. تو جو جمع ہوتا ہے اس میں فرد واحد پہلے ہوتا ہے یا نہیں؟ فرد مل کے فرد 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 یہ سارے مل کے ہی اجماع بنیں گے نا. تو امت کا اجماع بھی امت کے افراد پر مبنی ہے نا. اچھا تو اس فرد کو دیکھو تو معصوم ہے؟ کوئی ایک فرد معصوم ہے؟ توجہ رہے. عجیب لوگ ہیں کہ آل محمد کو نہیں ماننا، ایسی دلیل لانی ہے جس پر خود بھی پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں. او بھائی 1,00,000 غیر معصوم مل کر معصوم کیسے بن گئے؟ آپ نے توجہ نہیں فرمائی ہے. بھائی وہ اجماع جس امت سے بنا رہے ہو اس امت میں جب ایک ایک فرد کو الگ کرتے ہو تو کہتے ہو معصوم نہیں. اگر 1,000 کو 1000 میں تقسیم کرو تو کہتے ہو یہ بھی معصوم نہیں، یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں. غیر معصوم مل کر معصوم کیسے بن گئے؟ کہتا ہے علامہ فخر الدین رازی کہتے ہیں ادھر آیت کہہ رہی ہے معصوم ہونا چاہیے، ادھر رسول کے بعد معصوم کوئی نہیں، اس لیے اجماع مراد ہے. ہم کہتے ہیں نہیں، غلط کہہ رہے ہو. اگر مصطفیٰ کے بعد 12 معصوم نہ ہوتے، اگر مصطفیٰ کے بعد یہ 12 امام اور ایک سیدہ یہ معصوم نہ ہوتے تو اللہ کبھی سچوں کے ساتھ ہونے کا حکم نہ دیتا. سلامت رہیں. کونوا مع صادقین، سچوں کی معیت میں جانا ہے. اب چلیں آخری بات بھی کر دوں، معذرت چاہتا ہوں یار آج گفتگو ادھوری نہ رہے. کافی دیر کے بعد آیا ہوں، 4-5 سال کے بعد اس مجلس پر، اس لیے کونوا مع صادقین، سچوں کی معیت. میم عین، اس میں پیغام ہے آپ سب کے لیے، وہ دینا چاہ رہا ہوں. اس میں پیغام ہے. چوری صاحب متوجہ ہیں؟ اس میں پیغام ہے. پیغام کیا؟ قرآن نے کہا ہے سچوں کی معیت میں چلے جاؤ. میم عین یہ تے، معیت میں. قرآن نے یہ نہیں کہا سچوں کی مصاحبت میں چلے جاؤ. مصاحبت میں ہونا اور ہے، معیت میں ہونا. چلے میں نے عربی کی اصطلاح بول دی تو آپ اب پریشان ہو گئے، آسان کرتا ہوں. بھائی ساتھ ہونا اور ہے، پاس ہونا اور ہے، دونوں کو آسان کر. یہاں مثال کے طور پر نماز ہو رہی ہے. قرآن کا حکم کیا ہے؟ ورکعو، ماشاءاللہ مارک، میم عین آ گیا نا. اچھا دونوں کو بتاؤں گا، مصاحبت اور معیت. نماز ہونے لگی، مولانا فدا صاحب با جماعت نماز پڑھانے لگے. عام مومنین اٹھے، وضو کیا، ان کے پیچھے کھڑے ہو گئے. کچھ مومنین بیٹھے رہے، ویسے ہی کہا چلو بعد میں پڑھ لیں گے، بیٹھے رہے. یہ جو ان کے پیچھے کھڑے ہیں نا ان میں اور وہ جو بیٹھے ہیں ان میں فرق ہے. وہ جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ مصاحبت میں ہیں،
وہ معیت میں نہیں، اور وہ جو پیچھے کھڑے ہیں وہ معیت میں ہیں۔ نہیں، آسان کروں، وہ جو بیٹھے ہیں وہ پاس ہیں، وہ جو پیچھے کھڑے ہیں وہ ساتھ ہیں۔ سچوں کے پاس جانے سے کوئی سچا نہیں ہو جاتا، سچوں کے پاس جانے کا فائدہ نہیں، سچوں کے ساتھ ہونے کا فائدہ ہے۔ ہم میں دنیا میں یہی فرق ہے، دنیا پاس والے دیکھتی ہے، ہم ساتھ والے دیکھتے ہیں۔ توجہ ہے، توجہ فرمائیے گا، ماشاءاللہ، جزاک اللہ، توجہ فرمائیے گا۔ اصل میں اس آیت میں ایک پیغام ہے، وہ کیا؟ آیت نے کہا سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، چونکہ آیت نے رہنا تھا قیامت تک، اور مثال کے طور پر آج میرے دور میں ان سچوں میں 12 میں سے 11 تو نہیں ہے نا بھائی، بالمشافہ تو نہیں، اچھا 12ویں کا ظہور ہو جائے اور انشاءاللہ اسی گھڑی ہو جائے، اگر آقا و مولا کا ظہور ہو جائے تو مولا اپنا دارالحکومت کسی ایک جگہ ہی بنائیں گے نا، ایسا ہی ہے، میں آسان کر رہا ہوں بات، مشکل سے آسان کی طرف آ گیا، ایک جگہ دارالحکومت بنائیں گے۔ اب آقا و مولا وہاں ہیں تو آیت کا تو حکم ہے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اب کیسے ان کی معیت میں جا سکتے ہیں؟ لو، آقا اگر مدینے میں ہیں، آپ یہاں ہیں، آپ پر واجب نہیں اس وقت بھی کہ بالمشافہ اس جسم عنصری کے ساتھ امام کے حضور پہنچے، معیت وہ زیارت ہے، وہ الگ ہے، معیت کے لیے وہاں جانا ضروری نہیں، یہیں پر جو حکم آئے اس پہ عمل کر لو تو معیت میں آ گئے۔ کاش بات پہنچے۔ لو، آج کے دور میں اگر 11 کے فرامین پہ عمل پیرا ہو تو سچوں کی معیت میں آ گئے ہو۔ اب پتہ چلا کہ زیارت عاشورہ میں کیوں کہتے ہو یا لیتنا کنا معکم، کاش ہم کربلا میں ہوتے، معکم، اے مولا حسین آپ کی معیت میں ہوتے، کاش میرا جملہ پہنچے۔ وہ جو یزیدی ادھر تھے نا وہ حسین کے پاس تھے، ساتھ نہیں، اور یہ جو 72 تھے یہ پاس نہیں ساتھ تھے۔ 12ویں کو پاس والوں کی ضرورت نہیں، ساتھ والوں کی ضرورت، لہذا یہ کوشش ہے، محبت کی دلیل ہے، امام کی زیارت ہو جائے۔ زیارت مہم نہیں، ممبر سے کہہ رہا ہوں، بڑی سخت بات ہے، زیارت سے زیادہ کوشش کرو امام کی معیت مل جائے، ہمراہی مل جائے۔ وہ کیسے ملے گی؟ غیبت میں وہ کرو جو 11 نے چاہا ہے، 12واں بھی وہی چاہے گا، 12واں بھی وہی چاہتے ہیں جو 11 نے کہا ہے۔ آج بھی میں وہ پہلے سے لے کے آخری تک آپ سب معیت میں جا سکتے ہیں اگر ان کی سیرت، ان کی گفتار، ان کے کردار، ان کے فرمودات، ان کے ارشادات پہ عمل پیرا ہو جائے۔ اگر عمل پیرا ہو تو معیت میں ہو، معیت میں ہو۔ آج کے دور سے غافل نہیں رہنا، بے پرواہ نہیں رہنا۔ آج کا دور شیعت کے لیے کمزور دور نہیں، کوئی کمزور بات نہیں کرنی۔ تشیع آج تقیے میں نہیں، طاقت میں ہے۔ آج دنیا آپ کی طرف دیکھ رہی ہے، آج لوگوں کو مقاومت سے، مجاہدت سے، مبارزے سے، مقابلے سے، ظلم کے سامنے ڈٹ جانے سے روکنا شیعت کی خدمت نہیں ہے، بلکہ کربلائی کردار کو بنیاد بنا کر دنیا کے تمام ظالموں کے سامنے کھڑا ہونا، یہ شیعت کا تقاضا ہے۔ آج لوگوں کو یہ دلیلیں دینا کہ فلاں امام نے فلاں دور میں یہ کیا، یہ خدمت تشیع نہیں۔ آج کربلا کو بے ہدف کرنا اور کہنا امام نے نعوذ باللہ کسی کی بیعت کر لی تھی۔ یاد رکھو، بڑا پیارا جملہ پچھلے دنوں آغا عقیل الغروی صاحب کے ساتھ ایک نشست میں تھے، کسی نے سوال کر لیا میری موجودگی میں، بلکہ مولانا شفا نجفی صاحب نے سوال کیا کہ یہ امام کی طرف بیعت کی نسبت دی جا رہی ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا قبلہ آپ بہتر جانتے ہیں علماء
کہ جو حقیقی بیعت کا مفہوم ہے، حقیقی بیعت کا، وہ امام اس کائنات میں کسی کی کرتا ہی نہیں، اور اگر کر لے تو معصوم نہیں، اس کی عصمت زیر سوال ہے۔ قبلہ ایسا ہے یا نہیں؟ معصوم غیر معصوم کی اتباع کر سکتا ہے؟ بیعت کا حقیقی معنی اور ہے۔ اگر کوئی امام کسی دور میں اس وجہ سے اس ظالم کی نسبت اگر سکوت اختیار کرتا تو وہ بیعت نہیں، وہ مصلحت ہے، اس وقت اس دور کا ایک تقاضا ہے۔ لیکن میں منبر سے کہہ رہا ہوں، میرا مطالعہ یہ ہے، میرے کسی امام نے کسی دور میں سکوت اختیار کیا ہی نہیں۔ آپ اور میں جو سکوت کا معنی سمجھتے ہیں وہ سکوت تھا ہی نہیں، اسٹریٹجی بدلی، صرف امام نے اپنی روش بدلی۔ ہر امام کی کربلا تھی، حسین کی کربلا تلوار سے تھی، اور امام صادق اور امام باقر کی کربلا کردار سے تھی۔ ایک نے دین بچایا اور دو اماموں نے دین پہنچایا۔ آج قال الصادق قال الباقر کہتے ہو تو بولنا یار، یہ قال الصادق قال الباقر قال الحسین ہے یا نہیں؟ قال الحسن ہے یا نہیں؟ قال علی ہے یا نہیں؟ تو یہ جو پانچویں امام تک تعلیمات ہیں، ہمارے ہر امام کے پاس جو ہے پچھلے امام کا ہے یا نہیں؟ 12 کے 12 ایک ہی پیمانے پر دین رکھتے ہیں یا نہیں؟ چونکہ صادقین یعنی امام باقر اور صادق دونوں کو وقت مل گیا، کب؟ جب بنو امیہ اور بنو عباس ٹکرائے تو دونوں اماموں کو وقت مل گیا، لہذا ائمہ اس اقتدار کی دوڑ میں شامل نہ ہوئے۔ امام نے فرمایا اقتدار کے لیے تو جنگیں ہوتی رہیں گی، ہم وہ دین پہنچا دیں جو مصطفیٰ پہ نازل ہوا ہے۔ حقیقت دین دنیا تک پہنچا، اور پھر 12ویں کا انتظار کرنے والا۔ اچھا میں سادہ لفظوں میں سوال کیا کرتا ہوں اور زحمت سمیٹ لی، معذرت چاہتا ہوں بہت پڑ گیا، کہ یہ جو 12ویں آقا آئیں گے آ کے کیا کریں گے؟ مدرسہ بنائیں گے؟ بولے نا یار، آ کر کوئی مسجد بنائیں گے؟ کیا کریں گے؟ حکومت کریں گے یا نہیں؟ حکومت کریں گے۔ اچھا حکومت کریں گے تو چک نورنگ پہ کریں گے؟ صرف چکوال پہ؟ صرف پنڈی ڈویژن پہ؟ صرف ایک صوبے پہ؟ نہ، کہاں؟ ماشاءاللہ پوری دنیا سے مراد امریکہ کے آخری کونے سے لے کر وہ آسٹریلیا کے آخری جزیرے تک ہے یا نہیں؟ 7 برے اعظموں میں کوئی ایک چپا زمین، بلشت زمین بھی امام کی حکومت سے باہر ہوگی؟ لو، جس کے تمہارا یہ عقیدہ ہے یا یہ سیاسی نظریہ ہے؟ بولے یار، عقیدہ ہے، تمہارے مکتب میں شامل ہے نا، یہ سیاست تو نہیں ہے نا۔ اس کا معنی ہے ایک عالمی حکومت، روئے زمین کے چپے چپے پر اللہ کی حکومت پر ایمان تمہاری سیاست نہیں، تمہارا دین ہے۔ دین ہے، جن کے دین میں شامل ہو انہیں یہ کہا جائے ہمارا اجتماع سے کوئی تعلق نہیں، ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں۔ کلو یوم عاشورہ کلو ارض کربلا سیاسی نعرہ ہے۔ خدا کے لیے، عوامی پذیرائی کے لیے، یہ چند دن کی پذیرائی کے لیے ایسے کام نہ کرو۔ عوامی پذیرائی معیار نہیں، 12ویں کی خوشنودی معیار ہے۔ یہ نعرہ سیاسی کس کی نسبت سیاسی نعرہ کہہ رہے ہیں؟ امام خمینی کی نسبت۔ کہتے ہیں امام خمینی نے کہا کلو یوم عاشورہ کلو ارض کربلا، میں کہتا ہوں کہا ہے، کہتے ہیں سیاسی نعرہ ہے۔ امام خمینی کو کوئی عام سیاستدان سمجھ رہے ہو؟ کوئی عمران خان، کوئی نواز شریف، کوئی زرداری؟ بولے یار، ایک مرجع دین لوگوں کو ساتھ لگانے کے لیے نعرہ لگا رہے ہیں۔ انہیں لوگوں کی کوئی طلب تھی؟ جو بندہ دنیا سے گیا، ولی فقیہ، ایران میں سب سے بڑا طاقتور منصب ہے، طاقتور ترین، صدر، وزیر اعظم سب اس کے ماتحت ہے، اسمبلی ماتحت ہے۔ وہ بندہ دنیا سے گیا، اس کے اکاؤنٹ میں 150 سے زیادہ تومان سے زیادہ کوئی پیسہ نہیں تھا۔ انہوں نے لکھا، وصیت پڑھیں امام خمینی کے، معذرت چاہتا ہوں پڑھیں،
وصیت نامے میں امام خمینی نے لکھا میری کوئی پراپرٹی نہیں، میرا کوئی پیسہ نہیں، اگر میرے بیٹے احمد خمینی کے پاس کوئی جائیداد ملے تو عدالت کو حق حاصل ہے، اسے عدالت بلا کے پوچھے تم نے کہاں سے لی ہے۔ 7 کتابیں اس کے گھر میں، ان کے آج بھی گھر میں جمران تہران کا ایک علاقہ ہے، وہاں آج سراج الحق گئے، سراج الحق جماعت اسلامی کے، کہتے ہیں جس کے ایک اشارے پہ امریکہ اور اسرائیل کانپ جاتے تھے وہ ایک چھوٹی سی جھونپڑی میں بیٹھا ہوا ہے، 2 کمروں کے گھر میں بیٹھا ہوا ہے۔ اس امام خمینی کے بارے میں بغض اور کینہ رکھے ہوئے ہو اور اس کے بغض میں ہر شے کو جھٹلائے جا رہے ہو، تشیع کی روح کو ختم کرنے پہ تل گئے ہو، کہتے ہو کہ ہر امام نے نعوذ باللہ طاغوت کا تو گلے میں پہنا، پھر امام کیوں تھا؟ پھر طاغوت ہی رہتے، اللہ نے امام بنائے کیوں؟ اللہ نے طاغوتوں کی حمایت کے لیے امام بنائے ہیں، طاغوتوں کی اطاعت کے لیے امام بنائے ہیں۔ خدا کہتا ہے ابھی انشاءاللہ آؤں گا تو اطاعت کا مفہوم اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، یہ اولی الامر منکم میں بھائی موجود ہے، پوچھیں اطیعوا کے بعد تیسرا اطیعوا نہیں۔ ہمارے تمام علماء اثبات الامامہ آگئے محمد حسین نجفی مرحوم مغفور کی بھی پڑھ لیں، انہوں نے اطیعوا کا تکرار نہ ہونے کا معنی یہ لکھا ہے کہ اولی الامر کی اطاعت میں اور مصطفیٰ کی اطاعت میں کوئی فرق ہی نہیں ہے، تیسرا اطیعوا کا تکرار نہیں۔ اگر حسین نعوذ باللہ طاغوت کی بیعت کرنی ہوتی تو حسین مدینہ چھوڑتا، حسین چھوڑیں، حسین کی 4 سال کی سکینہ وہ ظلم و ستم تو برداشت کرتی رہی، لیکن میری آقا زادی نے کبھی یہ نہیں کہا میرے بابا نے غلط کیا۔ خاندان بنو ہاشم کہ ایک فرد نے بھی پشیمانی کا اظہار نہیں کیا، ان مخدرات عصمت نے پشیمانی کا اظہار نہیں کیا، مظلومیت بیان کی، مرثیے بھی پڑھے، نوحے بھی پڑھے، اپنی مظلومیت کا دفاع بھی کیا، لیکن یہ نہیں کہا ہمارے بھائی نے غلط کیا، یہ نہیں بیٹے نے کہا میرے بابا نے غلط کیا۔ وہ میرا امام سجاد جو یزید کی دربار میں خطبہ دیتا ہے اور دربار بدل جاتا ہے، جو وہاں خوف زدہ نہ ہو وہ مدینے میں خوف زدہ ہو جائے گا؟ نہ، ایسی روایات کو دیوار پہ دے مارو، اور پھر جس کی کوئی اصل و اساس ہی نہیں۔ سعادت الدارین میں خود آگے نجفی نے بھی کہا یہ روایت کی کوئی اصل و اساس ہی نہیں، بنیاد ہی نہیں، چونکہ ملعون یزید مدینے آیا ہی نہیں کربلا کے بعد، تو وہ امام کو کہاں ملے گا؟ اور مسلم ابن عقبہ کرشی ہے ہی نہیں۔ اب چھوڑیں، یہ روایت الگ ہے۔ عزیزان محترم، بس آپ سے بھی برادر سے بھی معذرت، میں اب آپ کو صرف 2 جملوں کی اجازت دے دو تاکہ حصہ مکمل ہو جائے۔ میں آیا انیس صاحب آپ کو چہلم کے ایام کے حوالے سے، کس کا چہلم ہے؟ ہائے ہائے، علامہ نکن کا ایک جملہ ہی کافی ہوگا اگر آپ نے توجہ کی۔ علامہ نکن سے کسی نے پوچھا تھا 11 امام شہید ہیں باقی 10 کا چہلم نہیں، حسین کا چہلم کیوں ہے؟ عجیب جواب دیا، کہنے لگے حسین کا چہلم بھی نہ مناتے اگر انہیں منانے دیتے جن کا منانا حق تھا۔ کائنات میں کوئی بہن دیکھی ہے بھائی کا جنازہ بے گور و کفن چھوڑ کر کبھی بازاروں میں کبھی درباروں میں پھیرائی جا رہی؟ میں چاہتا ہوں اگلا مرحلہ آپ تک پہنچاؤں، کربلا تک آنا تو انہوں نے بیان کیا ہے نا، ہاں علی کی بیٹی کربلا رکی نہیں نا، اللہ جانے کیسے کربلا کو چھوڑا ہوگا، نہیں توجہ، اللہ جانے حضرت رباب نے کیسے چھوڑا ہوگا، خدا جانے حضرت قاسم کی ماں نے کیسے چھوڑا ہوگا، ان بیبیوں نے کربلا کو کیسے چھوڑا ہوگا۔ خدا کی قسم کربلا چھوڑنا مشکل تھا، لیکن جملہ کہوں اس سے بڑی مشکل یہ تھی ماں کا شہر ہو۔ جیسے جیسے مدینہ قریب آیا، اب میرے ساتھ ذرا جواب دینا، طویل مصائب نہیں پڑھوں گا، ایک جملہ حصہ ہو جائے۔ مجھے بتاؤ کہ بیٹی کسی عمر کے حصے میں ہو،
ضعیفہ بھی ہو جائے، ایک شہر کے پاس سے گزرے، اس کے بھائی والدین نہ بھی رہیں، لیکن جہاں اس کا میکا شہر ہو نا، میکا دیہات ہو، اس کے پاس سے بھی گزرے تو دیکھ کے خوشی ہوتی ہے۔ ایسا ہی ہے، اللہ جانے کائنات کی پہلی بیٹیاں ہیں، ادھر ماں کے شہر پہ نظر پڑی اور ادھر نوحہ پڑا، یا مدینہ تجدینا لا تقبلینا، نانا کے مدینے کاش زندہ نہ آتے۔ اجرکم اللہ، میری آقا زادیاں یہ نوحے پڑھ رہی ہیں، ایک جگہ پہنچ کر میرے امام نے کہا بشیر جی مولا رک جاؤ، رکے، کہا یہاں خیمے لگاؤ، کہوں جملہ جنہیں توجہ ہو گئی، 3 خیمے لگے، آپ نے توجہ نہیں فرمائی، 3 خیمے، اس کا معنی اتنے ہی بچے ہیں، خیمے لگائے، کہا جاؤ بشیر مدینے کے بنی ہاشم کے مرد اور عورتوں کو بلا کے لاؤ۔ سنیں گے جب آپ ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے یبن رسول اللہ، سامنے نانے کا روزہ ہے، آپ نے بیبیوں کو روک لیا ہے، کوئی خاص وجہ ہے؟ کہا تو غیرت مند ہے، آنکھیں اٹھا کے دیکھ نہیں رہا، میں دیکھ رہا ہوں، میری محرم ہے، میری پھپھیاں میری مائیں ہیں۔ کہا تو نہیں دیکھ رہا، جیسے جیسے مدینہ قریب آ رہا ہے نا تو زینب کے چہرے کا رنگ بدلتا جا رہا۔ جملہ کہہ رہا ہوں، شاید امام نے کہا ہو جو شام کے دربار میں نہیں مری ایسے لے گیا تو مر جائے گی، میں چاہتا ہوں اپنے شہر میں عزت سے جائے۔ بشیر چلا اور مدینے کی گلیوں میں پتہ ہے کیسے پیغام پہنچا رہا ہے، سب علماء نے یہ نوحہ لکھا ہے، کہتا ہے یا اہل یثرب لا مقام لکم، مدینے والوں مدینہ رہنے کی جگہ نہیں رہی، یہ کہہ رہا ہے اور پھر خود ہی جواب دے رہا ہے، کہتا ہے مجھ پہ ناراض نہ ہونا، میں جانتا ہوں مدینے کی عظمت کیا ہے، مدینے میں رسول اور بطول رہتے ہیں۔ کہا لیکن میں کیوں کہہ رہا ہوں مدینہ رہنے کی جگہ نہیں رہی، سنیں گے؟ بشیر کہتا ہے اسی مدینے کی گلیوں میں چلنے والا حسین تھا اور لاشا پہ گورو کفن پڑا رہا، لاشا پہ گورو کفن پڑا رہا۔ یہ نوحہ یہ مرثیہ پڑھتا پڑھتا کہتے ہیں روضہ رسول کے سامنے آیا، اب روضہ رسول کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے جملہ بدلا، شعر اگلا کیا پڑھا، کہتا بنی ہاشم کے غیرت مندو سن کے مر نہ جانا، کہتا ہے ظلم یہاں ختم نہیں ہوا، کہتا ہے ظلم یہاں ختم نہیں ہوا، کہتا ہے رسول کا بیٹا تھا، بے گورو کفن لاشا تھا، بطول زادیاں تھی اور سر برہنہ تھا، کبھی شام کا بازار تھا، کبھی کوفے کا دربار تھا، یہ کہنا تھا۔ بشیر کی پشت سے ایک روبدار آواز آئی، منادی کیا کہہ رہا ہے؟ کہتا ہے میں جو کہہ رہا ہوں وہی سچ ہے۔ کیا ہوا؟ کہا حسین کی لاش پہ گھوڑے دوڑائے گئے۔ اچھا اور کیا ہوا؟ کہا رسول زادیوں کو شرابی کے دربار میں لے جایا گیا۔ یہ کہنا تھا۔ اس بی بی نے کہا مجھے بتا جب رسول زادیاں سر برہنہ بازاروں میں گئی عباس کہاں تھا؟ بی بی میں نے سنا ہے عباس حسین سے پہلے زین چھوڑ گئے۔ اچھا مجھے بتا عباس نے زین کیسے چھوڑی؟ کہا بی بی میں نے سنا ہے میں کربلا میں نہیں تھا، عباس کے سر میں گرز لگا۔ یہ کہنا تھا۔ اس بی بی نے کہا مجھے پہچانتا ہے؟ نہیں۔ کہا میں ام البنین ہوں۔ بس ام البنین کا نام آنا تھا۔ بشیر نے کہا آپ کو آپ کے چاروں بیٹوں کا پرسہ دیتا ہوں۔ اب بی بی نے کہا میرے بیٹوں کا پرسہ نہ دے، تو نے میرے عباس کی توہین کی ہے۔ بی بی میں اور عباس کی توہین کروں؟ کہا یہ بار بار کہہ رہا ہے عباس کے سر میں گرز لگا۔ بی بی ایسا ہی ہوا ہے۔ بی بی کہتی ہے تو نے میرے عباس کو دیکھا نہیں اس لیے تو مان گیا، میں کیسے مانوں کہ میرے شیر کے بازو بھی سلامت ہو اور کوئی اتنا قریب آ جائے کہ عباس کے سر میں گرز مارے۔ اب چیخ بلند ہوئی۔ بشیر کہتا بی بی آپ سچ کہہ رہی ہیں، آپ کے شیر نے بازو پہلے دیا
کہا میرا شیر مجھے بتا، جب کوئی دوڑتے گھوڑے سے گرے تو سہارا ہاتھوں کا لیتا ہے، اور میرا شیر